بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ مسجد کے مسلمان اہلکار جو دن میں 5 بار مسجد کے مینار سے مومنین کو نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلا مؤذن منتخب کیا تھا۔ وہ عام طور پر بلال حبشی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتبر اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے والد ایک عربی تھے اور ان کی والدہ حبشی جدید دور کی ایتھوپیا تھی۔ ان کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ مختلف اسلامی مورخین کے مطابق بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ گہرا بھورا تھا، جس میں لمبا کمزور جسم اور گھنے بال تھے۔ ان کا ایک مسلمان بھائی تھا جس کا نام خالد اور ایک بہن تھی جس کا نام اقرا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو جمح قبیلہ قریش میں سے ایک تھا۔ نزول اسلام سے پہلے قبیلہ جمح کے لوگ پامسٹری کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے والدین غلام تھے اور غلاموں کو معاشرے میں سب سے کم درجہ حاصل تھا کیونکہ انہیں اپنے آقاؤں کے تمام احکامات کی تعمیل کرنا پڑتی تھی۔ بلال ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے اور ان کے آقا امیہ بن خلف تھے جو بنو جمح کے سردار تھے۔ مختلف اسلامی مورخین کے مطابق بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ بہت سیاہ تھا، جس کا جسم لمبا پتلا اور گھنے بال تھے۔ نزول اسلام سے پہلے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو کفار کے رسم و رواج سے فطری نفرت تھی۔ جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا کوئی حمایتی یا ہمدرد نہ تھا اور کافروں نے ان پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم مسلمانوں میں سے تھے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ کے آقا امیہ بن خلف کو ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دینا شروع کر دی تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب یعنی بتوں کی پوجا میں واپس آ جائیں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے آقا امیہ اور دوسرے کافر اسے دوپہر کی گرمی میں باہر لے جاتے تھے جب صحرا ایک مہلک جہنم میں بدل جاتا تھا، پھر وہ اسے برہنہ حالت میں جلتی ہوئی چٹانوں پر پھینک دیتے اور ایک جلتی ہوئی گرم چٹان لاتے جسے کئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھا کر بلال رضی اللہ عنہ کے جسم اور سینے پر پھینک دیتے۔ یہ وحشیانہ اذیت ہر روز دہرائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے بعض جلادوں کے دل اس پر ترس کھاتے تھے۔ آخرکار وہ اس شرط پر اسے آزاد کرنے پر راضی ہو گئے کہ وہ ان کے بتوں کے بارے میں اچھی بات کرے گا، یہاں تک کہ وہ صرف ایک لفظ سے وہ اپنا غرور برقرار رکھ سکی تاکہ قریش یہ نہ کہیں کہ وہ مزاحمت سے ہار گئے اور ذلیل ہو گئے۔ ان کے ثابت قدم غلام کی وجہ سے